اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا او كما قال عليه الصلاة والسلام ان احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، توصیفات، تمجیدات خالق ارض و سما کے لیے، جس نے اکیلے نے اس سارے جہان کو بنایا ہے اور نہ وہ تھکا، نہ اس کے سامنے کسی اور کا نقشہ تھا، وہ خود ہی اس سارے نقشے کا خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، اور جو اکیلا ہی اس ساری سلطنت کو سنبھالنے والا ہے اور وہی اس کا وارث ہے، اس کے سوا اس کا کوئی اور وارث نہیں ہے۔ وہی اس کے رازوں سے واقف ہے اور وہ جتنا چاہتا ہے اپنے مخصوص بندوں کو ان رازوں سے واقف کر دیتا ہے۔ اسی نے انسان کو بنایا، پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر اسی میں سے خلق منہا زوجہا، اس کے جوڑے کو تخلیق فرمایا، اور پھر ان دونوں کے تعلق سے جہان کے اندر ارب ہا ارب انسانوں کو پھیلا دیا۔ اسی نے ساری زمین کو، ساری کائنات کو انسان کے کاموں پہ لگایا، جس نے انسان کو اپنا محبوب قرار دیا، اپنا نائب قرار دیا، خلیفہ بنا کر زمین پہ اتارا۔ پھر اس کی ہدایت کے لیے مسلسل ایک نظام چلایا، اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے کے بعد اب خیر کے آخری زمانے تک اس خیر کو آگے پہنچانے کے لیے اللہ نے انبیاء کے وارثوں کو آگے کر کے علماء کو اس ذمے پر، اس کام پہ لگا دیا ہے۔ اس سے درخواست کرتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں ہمیشہ خیر کے ساتھ وابستہ رکھے، ہمیشہ دین کے ساتھ وابستہ رکھے۔ اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے، اور اسی میں کامیابی اور نجات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میرے ذمے محترم برادر اکبر کرنل ظاہر صاحب نے اسلام اور عملیت پسندی کا عنوان لگایا ہے، اور یقیناً کرنل صاحب کے موضوعات اسی طرح کے، اسی نسبت کے ہوتے ہیں جس سے
کچھ کام کرنے کی ارج پیدا ہو، کچھ عملیت آپ کے اندر آئے، کچھ پریکٹیکلٹی ہو، کیونکہ خالی دعوے والے اور نعرے والے مسلمان تو بہت ہیں، اور فی الواقع حقیقت میں کام کرنے والے بہت دور ہیں، بہت پیچھے ہیں، حتیٰ کہ ہم خود اپنے ساتھ بھی شاید نعرہ ہی لگاتے ہیں۔ ہمیں سے ہر ایک سے پوچھ لیجئے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، آپ مرنے کے بعد کہاں جانا چاہتے ہیں، تو نعرہ سب کا یہی ہوگا کہ ہم جنت جانا چاہتے ہیں۔ اگلا سوال پوچھیں پھر کہ جنت جانے والوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے راہ عمل قرار دیا ہے، جو ایک روڈ میپ دیا ہے، اس کو آپ کتنا فالو کرتے ہیں؟ تو ڈاکٹر کے نسخے کو بہت فالو کرنے والے، اللہ کے دیے ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے نسخے پر عمل کرنے کو تیار نہیں، اس کے باوجود بھی جنت کے خواہاں ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی الجھن ہے، واقعی ایک مسئلہ ہے کہ کیا آپ کو آپ کے دعوے کے مطابق ٹریٹ کیا جائے، یا آپ کو اس دعوے پر کوئی ثبوت بھی پیش کرنا ہوگا۔ غالباً ہماری کل بات ہوئی، تو میں اس کے بعد اتنا مسلسل بزی تھا آج تک یہاں آنے تک کہ میں سوچ رہا تھا کہ اس پر تیاری کا تو موقع ہی نہیں، اچانک فون آیا ہے اور اچانک ہی موضوع طے ہوا ہے۔ تو نہ میں ان مولوی میں سے ہوں کہ موضوع کوئی بھی ہو تو شروع وہاں سے کر لو، اس کے بعد آپ جہاں مرضی چلے جائیں، کوئی بات بھی پہنچانا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ کوئی ٹائم پاسنگ نہیں ہے، یہ کوئی کاروبار نہیں ہے۔ تبلیغ، ابلاغ یہ ایک بڑا عظیم اور بلند مرتبہ مشن ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، نہ اسے مذاق میں اڑایا جا سکتا ہے، نہ لطیفے سنا کر گزارا جا سکتا ہے، یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ اور خاص طور پر جب آپ کا یہ دعویٰ ہو کہ آپ قرآن و سنت کے وارث ہیں، تو گویا آپ اللہ کے نبی کے وارث ہیں، تو پھر آپ ایک ایک بات اس احتیاط کے ساتھ کہنے کے پابند ہیں کہ نہ تو اس ضابطے سے باہر کوئی بات جائے جہاں آپ کی پکڑ ہو کہ آپ وارث ہو کر اس میراث کی بات نہ کریں، اس وراثت کی بات نہ کریں، کہیں اور سے سنا کر لوگوں کو چلے جائیں، اور پھر جن کو سمجھا رہے ہیں، جن کو سنا رہے ہیں، وہ ان کی سطح کا بھی ہو تاکہ ان کو سمجھ بھی آ جائے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیے کہ یہ عملیت پسندی سے مراد کیا ہے، پریکٹیکل ہونا۔ ایک ہے دعویٰ، آپ کا زبانی اقرار، جیسے آپ کو ایمان کے حوالے سے آپ سب نے اس زمانے میں پڑھا ہوا ہے، اب اس کو ہمارے ہاں وہ ویٹیج نہیں دیا جاتا، لیکن پروسیس وہی ہے۔ اقرار باللسان، تھوڑا بول دیں، اتنی قریب سے تو آواز آ ہی جانی چاہیے نا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور تیسری چیز کیا ہے؟ یہی مسئلہ ہے، دیکھ لیں دو آپ کو بھی یاد ہیں، اب بھی تیسری یاد نہیں ہے، حالانکہ اس تعریف کے اندر تیسری بات بھی شامل ہے، زبان سے اقرار کرنا۔ ایمان کیا ہے؟ زبان سے بولیے، اقرار کرنا۔ اچھا یہ کلاس سمجھیں، یہ کوئی جلسہ تو ہے نہیں، اور ہم یہاں بیٹھ کے آپس میں بات کر رہے ہیں، تھوڑا جواب دیتے جائیے۔ ایمان کا اظہار، سب سے پہلے ایمان کا پہلا پروسیس، پہلی بنیادی سیڑھی کیا ہے؟ اظہار کرنا، اقرار باللسان۔ پھر اس کے بعد وہ صرف اقرار نہ ہو، ادھر سے تصدیق بھی ہو، اندر سے مان کر آپ مان رہے ہوں، تصدیق بالقلب۔ اب زبان سے کہہ دیا، دل نے مان لیا، دل سے کہا، گویا دل سے کہا، تو ثابت کیسے ہوگا؟ وعمل بالجوارح، جب تک عمل نہیں ہے اس وقت تک اس کا کہا ہوا قابل قبول۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہوگا کہ ایک شخص، منافق کی دو نشانیاں ہیں نظریاتی اعتبار سے، ویسے تو وہ نبی پاک نے 3 بیان فرمائی، اس کے علاوہ اور جگہوں پہ مختلف احادیث میں بیان کی گئی،
لیکن دو بنیادی اس کے اندر جو دو قسمیں ہیں، یوں سمجھیں دو حصے ہیں اس کے. ایک ہے اعتقادی منافق، عقیدتاً کوئی شخص منافق ہو، اندر کی کھوٹ سے ظاہر کرتا ہو، اندروں نہ مننے اور زبان سے کہے کہ میں مسلمان ہوں، جیسے عبداللہ بن ابی اور اس طرح کے لوگوں نے کہا. یہ ہے اعتقادی منافق. اور ایک ہے عملی منافق. یہ اندر سے مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ رسول اللہ کو مانتا ہے، آپ کو خاتم النبیین بھی مانتا ہے، لیکن جن اعمال سے ثابت ہونا تھا کہ یہ شخص اسلام پر ہے، اس کو اسلام پسند ہے، وہ اعمال کرنے کو تیار، نماز پڑھنے کو تیار، روزہ رکھنے کو تیار، حج کرنے کو تیار. یہ عمل کے ساتھ اپنے عقیدے کو عمل کے ساتھ مزین نہیں کرتا. اب یہ بھی آخر کار بخشا جائے گا. یہ جو عملی منافق ہے آخر کار کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھیے اور پھر آخری جنتی والی بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایک بڑا طبقہ جہنم چلا جائے گا. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں یا جن کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ ہم نے جہنم نہیں جانا اور ہمیں جہنم نہیں جانا پڑے گا اور کوئی ایمان والا جہنم نہیں جائے گا، یہ نظریہ درست نہیں ہے. اس لیے کہ یہ اسی طرح کا نظریہ ہے جیسے یہود کا نظریہ تھا، جن کا خیال تھا کہ ہم کوئی بھی عقیدہ برباد کر لیں، ہم اللہ کے کسی نبی کو بھی نہ مانیں، نبیوں کے قاتل بھی ہم بن جائیں، اللہ کی نافرمانی بھی کریں، اللہ کی نعمتوں کا انکار بھی کریں، تکبر بھی کریں، دین کا کھلے انکار بھی کریں، پھر بھی ہم نے جہنم نہیں جانا. اور وہ کہا کرتے تھے قالوا لن تمسنا النار ہاں الا ایام معدودہ، ہم نے جہنم نہیں جانا، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور اگر گئے بھی تو تھوڑے دن جا کے واپس آ جائیں گے. تو اللہ نے ان سے کہا اے میرے نبی آپ ذرا ان کو چیلنج دیجئے، آپ ان سے کہیے اگر تم سچے ہو قل فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو ذرا. اور یہ چیلنج ہے قرآن کا تب سے لے کے آج تک، جس کو نہ اس وقت کسی یہودی نے تسلیم کیا، نہ آج کسی میں ہمت ہو سکتی ہے وہ کہے کہ میں چونکہ جہنم نہیں جاؤں گا لہذا میں اللہ سے تمنا کرتا ہوں کہ مجھے موت دے دے. کوئی نہیں کر سکا، یہ چیلنج کسی نے قبول نہیں کیا، نہ کوئی کرے گا. یہ ان کا دعویٰ تھا، مسلمان کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اعمال نہ ہوئے تو آپ کو جہنم جانا پڑ سکتا ہے. اللہ آپ کو معاف کر دے تو یہ اس کی ثواب دید ہے، اس کا اختیار ہے، اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. معاف کر دے تو وہ حدیث ملتی ہے، حدیث بطاقہ، کہ ایک پرچی ایمان والی مل جائے گی اس کے اعمال میں سے، صرف پرچی توحید کا جملہ، اور اس کے 99 دفتر گناہوں کے 99 دفتر گناہوں کے گویا اتنے، اور ہر دفتر اتنا طویل و عریض ہے کہ اس کی حد ہی نہیں، ہر طرف اس کے وہ صفحات ہی صفحات دکھائی دیتے ہیں، گناہ ہی گناہ دکھائی دیتے ہیں. اور مقابلے میں ایک پرچی توحید والی نکلے گی، اور وہ پرچی اس کے نامہ اعمال میں ایک طرف اس کے گناہوں کو رکھا جائے گا اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں اس کی اس پرچی کو رکھا جائے گا. خود اس شخص کا خیال کیا ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا کہ یہ سوچے گا کہ ایک پرچی کیا کرے گی، لیکن یہ ایک پرچی اخلاص والی ہوئی تو یہ اتنا بڑا فرق ڈال سکتی ہے کہ اس کے 99 دفتر گناہوں کے اتنے ہلکے ہو جائیں گے جیسے ان کا کوئی وزن تھا ہی نہیں. معاف کرنے پہ آئے تو اس بات کو بہانہ بنا دے، لیکن یہ اصول نہیں ہے. یہ اصول بولیں نہ ڈریں، میں ڈرانے نہیں آیا، انشاءاللہ ابھی اور ایسی باتیں ہوں گی جس طرف آپ کی رغبت بڑھے گی، لیکن اصول یہ نہیں ہے کہ وہ ایک پرچی آپ کے نام اعمال میں سے نکل آئے تو آپ بچ جائیں گے. اصول یہ نہیں ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، وہ جس پر چاہے اختیار استعمال کرے. نبی پاک علیہ السلام کی سفارش لوگوں کو ملے گی، اور وہاں بھی ملتا ہے کہ جس کے پاس توحید ہوئی، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے اپنے دل سے ایمان کا اظہار کیا ہوگا اس کو آپ کی سفارش ملے گی. لیکن یہ طے نہیں ہے، یہ واضح نہیں ہے، اور یہ کلیئر نہیں ہے کہ آپ کو سفارش کب ملے گی. کب ملے گی؟ سفارش کے مختلف مدارج ہیں. بعضوں کو سفارش کی جائے گی اور وہ پل صراط پار کر جائیں گے،
بعضوں کو سفارش ملے گی اور نام اعمال کے اندر ان کے اعمال بڑھ جائیں گے، بعضوں کو سفارش ملے گی اور حوض کوثر سے جام کوثر مل جائے گا، اللہ کے سامنے ہی معافی مل جائے گی، جہنم جائے بغیر ہی معافی مل جائے گی، یہ شفاعت کبریٰ ہوگی۔ لیکن اس کے بعد بھی حدیث کہتی ہے کہ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں لوگ جہنم جا چکے ہوں گے اور پھر میں ان کے اللہ کے سامنے جاؤں گا 1 2 3 4 مرتبہ، اسی ایک حدیث میں فرمایا 4 مرتبہ اللہ کے سامنے جاؤں گا اور اللہ ہر دفعے مجھ سے اسی طرح میں سجدہ کروں گا، اسی طرح سے اللہ کی تعریف کروں گا، اسی طرح اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل تؤتا، مانگی آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ کہیے آپ کی سفارش کو مانا جائے گا، کل یسمع، آپ کی بات کو سنا جائے گا، اٹھیے کہیے کیا کہنے آئے ہیں اور میں پھر سفارش کروں گا تو اللہ فیحد لی حدا، اللہ میرے لیے ہر دفعہ ایک حد مقرر کر دے گا کہ یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو نکال کر لے جاؤ۔ گویا یہ لوگ جہنم میں ہوں گے اور کس وجہ سے ہوں گے؟ عقیدہ تو ہوگا، عمل پاس، یہ ہے رولا۔ عقیدہ ہو اور عمل نہ ہو تو اس کے امکانات زیادہ ہیں کہ جہنم جایا جائے گا اور وہاں سے نکل کر واپس آئے گا۔ ہم آج بیٹھے ہیں اس لیے کہ اللہ کا قرآن اتنی بڑی سورہ جس کے بارے میں مفسرین ائمہ مفسرین کہتے ہیں اگر اللہ پورا قرآن نہ اتارتا، صرف ایک سورہ اتار دیتا جس کا نام العصر ہے تو یہی کافی پیغام تھا۔ والعصر، اللہ فرما رہے مجھے زمانے کی قسم، اور زمانہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے لا تسبوا الدہر فإنی انا الدہر، زمانے کو گالی نہ دو، میں خود ہی زمانہ ہوں۔ زمانہ وہ خود ہے اور قسم کس کی اٹھا رہا ہے؟ اپنی۔ میں اپنی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ان الانسان لفی خسر، انسان جو انسان میں جو کچھ بھی آتا ہے، مرد ہو عورت ہو یا دونوں کے درمیان میں ہو، یہ جو بھی انسان میں آتا ہے یہ سب کے سب نقصان میں ہے۔ بچے گا کون؟ اب بچنے والے، استثناء ذکر کیا اللہ کے بعد، الا الذین آمنوا، دعویٰ کرنے والے پہلے، سب سے پہلے نمبر پہ کن کا نام لیا؟ کیونکہ دعویٰ ایمان بڑا اہم ہے۔ اگر کسی شخص کے کام بڑے اچھے ہوں اور دعویٰ نہ ہو تو اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو آج کی دنیا میں جس پر مسلمان بھی التباس کا شکار ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ نظریہ بنا لیا کہ جس کے بھی اچھے کام ہوئے اس کو جنت مل جائے گی، ہرگز نہیں ملے گی۔ دعویٰ درست ہوا، صحیح والے دعوے پر جنت ملے گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو عمل بھی کرنا پڑے گا۔ عمل سارے صحیح ہوں لیکن دعویٰ اسلام کا نہ ہو تو کوئی ایک بھی عمل قابل قبول۔ سب سے پہلے دعویٰ ہی ہے۔ ہم یہ احساس کروانے آئے کہ صرف دعویٰ نہیں ہے، دعوے کے بعد بڑا کام ہے کہ اس دعوے کو ثابت کرنا پڑتا ہے، روز ثابت کرنا پڑتا ہے، ہر روز ثابت کرنا پڑتا ہے، ہر پل ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی تثنیہ استثناء بیان کی، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، جو دعویٰ کرنے والے ہیں، جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، یعنی دعویٰ صحیح کر لو۔ یہ جو کھوٹا سا دعویٰ ہے، یہ جو صرف دعویٰ ہے، یہ دعویٰ نہیں، صرف اس پر پریکٹیکلی ثابت کر دو کہ تمہارا یہ ایمان ہے۔ پریکٹیکلی ثابت کیسے کرنا پڑے گا اور کس حد تک کرنا پڑے گا؟ اللہ اکبر! اللہ قرآن میں اس کی بھی ایک کیفیت بیان کرتا ہے، الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ پہلے کہنا ہے، کہنا ضروری ہے، کہنا ضروری ہے، کہنے کا بڑا وزن ہے، کہنے کا بڑا وزن ہے۔ دعویٰ، خالی دعویٰ جو ہے یہ بھی بڑا قیمتی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہہ دیا، پھر اس کو نبھانا پڑے گا۔ ثم استقاموا، استقامت کہاں تک، کس حد تک؟ آئے ہیں خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ دو ایکٹیو ہو کے بیٹھے، ذرا نیند آ رہی ہے،
اچھا ویسے تو ٹائم عام طور پہ اس مجلس کا گھنٹہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے صحیح صحیح جواب نہ دیے تو آج 2 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب آپ ایسے ہی رہیں گے؟ نہیں، آپ ایکٹیو ہوں ذرا، ہم گھنٹے میں ختم کر لیں گے انشاءاللہ. کہاں تک ثابت کرنا اپنے قول کو؟ خباب بن ارت آئے، یہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام کے بڑے چہتے صحابیوں میں سے ہیں اور ابتدائی صحابہ میں سے ہیں، سابقین ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، مہاجرین ہیں، مہاجر ہیں. اور کون ہے خباب؟ یہ وہ صحابی ہے جس کو مکہ والوں نے ایمان کے اظہار کی پاداش میں کوئلے جلا کر برہنہ کر کے خباب کو اس کے اوپر بھون دیتے. اللہ اکبر کبیرہ. اور سیدنا خباب ایک جسیم آدمی تھے، طاقتور آدمی تھے. جب ان کی کمر کو کوئلوں پہ رکھا جاتا، کمر سے خون اور چربی بہہ بہہ کر کوئلوں کو ٹھنڈا کر دیتی، لیکن وہ ان کو نہ اٹھاتے. یہ وہ صحابی. اور اتنی اذیتیں کاٹنے کے بعد ایک دن نبی پاک کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ آپ اس وقت حتیم کے اندر، یہ جو آپ حتیم بیت اللہ کے باہر جو نیم دائرہ سا ہے اس کے اندر اپنی چادر کی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، گویا تھوڑا ٹیک نیم دراز تھے. تو آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ انتہا ہو گئی، ان کے ظلم کی انتہا ہو گئی، ہمارے صبر کی انتہا ہو گئی. کب آئے گی اللہ کی مدد؟ آپ کہتے ہیں اللہ کی مدد آئے گی. تو ایک آدمی جس کو بھونا جاتا ہے، کوئلوں پہ رکھا جاتا ہے، اس کو کہنے کا حق تو ہونا چاہیے تھا نا کہ کب آئے گی مدد. ان کی یہ بات سن کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ٹیک چھوڑ دی اور آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور چہرے پر غصہ آ گیا، چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا ابھی سے آ کے کہنے لگے ہو؟ ابھی سے؟ حالانکہ وہ ایسا شخص ہے جو کوئلوں پہ زندہ، جس کو لٹایا گیا ہے، جس کے جسم کو کبھی مدینہ میں نوجوان بچوں نے کہا چچا ہمیں اپنی کمر تو دکھاؤ کہ کتنے تم نے مظالم برداشت کیے ہیں. تو حضرت خباب نے اپنے کرسے کو اٹھایا. نوجوان صحابی کہتے ہیں ہم نے ان کی کمر پہ دیکھا ہڈیاں ہی ہڈیاں تھی، گوشت نام کی کوئی چیز باقی نہ تھی. اللہ اکبر. لیکن آپ ان کو بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی سے آ گئے ہو. تم سے پہلے لوگ جنہوں نے ایمان کا اظہار کیا تھا ان کو تو آروں کے ساتھ چیرا گیا ہے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے جدا کر دیا گیا ہے، ان کو زندہ آگ میں پھینکا گیا ہے، حتیٰ کہ ان کا نبی اور وہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد آئے گی. اس آدمی کو دعویٰ ثابت کرنا پڑے گا، اور ثابت کرنے کے لیے آپ کو استقامت کے عمل سے گزرنا پڑے گا. عملیت پسندی، عمل نہیں. تو بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا، پھر گئے، مکر گئے، پیچھے ہٹ گئے. کوئی نام بھی جانتا ان کا؟ اور جو کھڑے رہے مارے کھانے والے اس وقت کمزور تھے، لیکن آج تک 14 صدیاں بیت گئیں، ایک ایک کا نام زندہ ہے. اور 14,000 گزر جائیں تب بھی ان کے نام زندہ رہیں گے. اس لیے کہ جب تک آپ عمل سے نہیں گزرتے آپ کو دعوے کی حیثیت اور اہمیت کا پتہ ہی نہیں چلتا. یہاں اللہ نے پہلے ایمان کا اظہار اور پھر اس کے بعد کہا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل بڑا ضروری ہے. اور جگہ جگہ کا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات من عمل صالحا من ذکر او انثى، جہاں بھی ذکر کیا ایمان کے ساتھ عمل کا ذکر کیا ہے. عمل کے بغیر کوئی بات، عمل کے بغیر کوئی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی آپ پر آئی ہے، اللہ نے ان بنیادی سوالوں کا جواب دیا جو آج کی دنیا بھی سوال ڈھونڈتی پھرتی ہے. انسان کہاں سے آ گیا؟ انسان کیسے بنا؟ یہ وجود کہاں سے آیا ہے؟ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاید انہی طرح کے سوال آپ کے ذہن و دل میں بھی اٹھتے ہوں، اور آپ تنہائی میں بیٹھ کے سوچتے ہیں انسان کہاں سے آیا. آپ کو جواب ملا ہے، آپ کو جواب عطا کیا گیا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. کیا آپ بننے کی فکر کر رہے ہیں؟ بنا کہاں سے؟ بنانے والے کا جان لیں کہ وہ کون ہے.
جب بنانے والے کا پتہ چل جائے گا تو بننا خود بخود حل ہو جائے گا. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. انسان ایک لوتھڑے سے بنایا گیا ہے. اللہ اکبر. اب یہ پہلی وحی ہے. اب دوسری وحی ہے. آپ وحی کا پیغام لے کر گھر آئے, پریشان ہیں, کپ کپا رہے ہیں, بخار کی کیفیت ہے, اور اماں جی آپ کو حوصلہ دے رہی, تسلی دے رہی. کچھ دن گزر گئے, حوصلہ آ گیا. ورقہ بن نوفل نے جو آپ کو بتلایا تھا اس سے مزید آیا کہ مجھ سے کلام شروع ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے دل کو اطمینان بخشا. تو اب آپ فرماتے ہیں میں خود امید کرنے لگا, خواہش کرنے لگا کہ کب وہ فرشتہ دوبارہ آ کے مجھ سے بات کرے, جس کے پہلی بار بات کرنے سے اس قدر گھبرائے ہوئے, اب خواہش کر رہے ہیں. اب دوسرا پیغام آیا بالاتفاق. مفسرین کے ہاں جو دوسری وحی ہے وہ کیا ہے کہ آپ کو حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اٹھو, اپنے قرابت داروں کو جمع کرو, ان کی ایک مجلس کرو اور ان کو اللہ سے ڈراؤ. تیسرا حکم, تیسری وحی آئی یا ایھا المدثر. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دوسری وحی ہے کیونکہ اس میں اصل میں آپ کو اٹھایا گیا ہے اور آپ آرام کر رہے تھے, اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے, چادر اوڑی ہوئی تھی, سستا رہے تھے. تو کہا گیا ہے کمبل اڑانے والے, کمبل اوڑھنے والے, اٹھو, قم فانذر. اٹھو, عمل کا کام وقت آ گیا ہے. اب بات دعوے کی نہیں رہے گی, اٹھو, عمل کا معاملہ آ گیا ہے. قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے. تو جس دین کی ابتدا اور آغاز ہی عمل سے ہو رہی ہو, جہاں عمل کی اس قدر اہمیت ہو کہ دعویٰ کیا, ارادہ کیا, نیکی کا ارادہ کرو تو کیا ملتا ہے؟ بولیں, ایک نیکی لکھی جاتی. عمل کرو تو پھر عمل اور دعویٰ, دعویٰ کیا, ارادہ کیا, ایک نیکی لکھی گئی. اگر اس نے اس دعوے پر عمل کی کوشش شروع کر دی, کوشش, عمل مکمل ہوا یا نہیں یہ اس کے ذمہ ہی نہیں ہے. کوشش شروع کر دی تو آخری درجہ جو اس کو بدلہ ملے گا وہ 10 گنا, اس کو 10 گنا آخری بدلہ ہے. یہاں یہ آخری منیمم حیثیت ہے, اور الی 700 ضعف 700 گنا تک عمل کو بڑھا دیا جاتا ہے. اور بعض عمل ایسے بھی ہیں جو اللہ اپنے لیے خاص کر لیتا ہے اور ان کا بدلہ پھر اپنی جناب سے خود عطا کرے گا. یہ کون سے عمل ہیں, ان کی لمبی تفصیل ہے. اس میں ایک روزہ, جیسے آپ سنتے آئے ہیں کہ کچھ اعمال اللہ اپنے لیے خاص کر لیتا ہے. عمل کی کیفیت اتنی بڑی ہے کہ اگر آپ عملیت کی طرف چل پڑیں تو دعوے سے کئی گنا زیادہ آپ کو بدلہ اور فائدہ دیا جانا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر ہمارے دن کا آغاز ہوتا ہے. اسلام اب تو ہم نے صرف, میں نے وہ پچھلے سال غالباً کسی جمعے میں کہہ دیا, بعض لوگوں کو بڑا اعتراض ہوا. بعد میں نے دیکھا کہ اور بھی کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کی تو مجھے حوصلہ ہوا کہ میں اکیلا نہیں ہوں. اور یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا, وہ کہو جو سب کہتے ہیں, وہ کہو جو سب سننے کو راضی اور تیار ہیں, کوئی ایسی بات نہ کہو جو لوگ نہیں سننا چاہتے. میں نے کہا یہ ہم نے چونکہ یہ ایک نعرہ پکڑا ہوا ہے نا حرمت رسول پر, آپ کہہ دیں, ذرا کہہ تو دیں نا, حرمت رسول پر. اب اللہ کی قسم ہے کوئی مشین ایجاد ہو جائے جو ہمارے دلوں کی کیفیت کو باہر لکھ کر تحریر کر کے, جیسے آپ کی ECG میں رزلٹ آتا ہے ایسا کوئی رزلٹ آ جائے, اللہ تعالیٰ مجھے کسی بڑے دعوے سے بچائے, میں کم سے کم کر دوں تو 90% مسلمان اس خیال سے یہ نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہے نہ حرمت رسول پر جان دینی پڑنی ہے نہ میں نے دینی ہے, بس ایک نعرہ ہے. وگرنہ جس کی حرمت کے نام پر آپ کہیں کہ میں مرنے کو تیار ہوں,
اس کے پیغام کو قبول کرنے کو تیار ہی نہ ہوں؟ کیا خیال ہے؟ اس کے پیغام کو قبول کرنے کو تیار، وہ کہے حلال کھاؤ کھانے کو تیار، وہ کہے حلال کرو کرنے کو تیار نہیں، نعرہ لگوا لیں، گلے میں مالا پہنے ہوئے، کانوں میں بالیاں پہننے والا، ہاتھ میں سوٹا سگریٹ والا نعرہ لگاؤ اس کے پاس بھی، وہ کہے گا حرمت رسول پر، ایک دم کہے گا جان بھی قربان ہے۔ کسی مارکیٹ میں کسی بازار میں نکل جاؤ، اسے پوچھو اسلام کے بنیادی ارکان کیا ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ اسے پوچھو کبھی نماز پڑھی ہے، کوئی پتہ نہیں۔ لیکن نعرہ لگا کے دیکھو، فوراً رکشہ چلا رہا ہے، کوئی غلیظ سا گانا لگایا ہوا ہے، روک کر پوچھو حرمت رسول پر، وہ بھی کہے گا نعرہ معروف ہوا۔ تو یہ قصور کچھ ہمارا مولویوں کا بھی ہے کہ ہم نے عمل کو معروف کیوں نہیں کیا، ہم نے عمل پر پریکٹیکل پر بات کیوں نہیں کی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ ہم نے نعرے پر جنت کے ٹکٹ بانٹے، ہم نے یہ کیوں نہیں کہا جب تک عمل نہیں کرو گے یہ تمہارے نعرے کسی کام کے نہیں، کیونکہ نعروں کو جانچنے اور ماپنے کا معیار اس کے پاس ہے، وہ دیکھے گا کس کا نعرہ دل سے نکلتا ہے۔ نعرہ لگایا تھا عمر نے بھی، یاد کرواؤں، ابو سفیان فاتح بن کر احد میں اس گھاٹی کے نیچے آ کے، اوپر اللہ کے نبی اور آپ کے ساتھی چھپے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی زخمی ہیں، صحابہ بھی زخمی ہیں، تھوڑے ہیں، آپ کی جان کو بچانے کے لیے ایک جگہ چھپے ہوئے ہیں، اور نیچے ابو سفیان اپنی سفاری پہ آ کے کہتا ہے تم میں محمد ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کوئی جواب نہ دے، کیونکہ ہمارا پتہ چل جائے گا ہم یہاں پہ ہیں۔ چپ رہے، اور وہ کہتا ہے لگتا ہے محمد مارے گئے، گویا شہید ہو گئے۔ پھر پوچھا کیا تم میں ابن ابی قحافہ ہیں؟ ابو بکر ہیں تم میں؟ چپ رہنے کا حکم ہے، چپ رہے، کہاں لگتا ہے وہ بھی مارے گئے۔ تیسرے نمبر پہ اب دیکھیں، حضرت ابو سفیان اس وقت تک کفر پہ تھے، لیکن ترتیب ان کو بھی پتا تھی کہ پہلے نمبر پہ کون ہے، دوسرے پہ کون ہے، تیسرے پہ کون ہے۔ کیا تم میں ابن خطاب ہے؟ اب ابن خطاب ہوں وہاں پر، اور ان کے بارے میں پوچھا جائے کہ ہے تم میں، اور حکم ہو چپ رہنے کا، تو چپ رہنا کتنا مشکل کام تھا۔ چہرے کے تاثرات بدل رہے ہیں، نبی پاک دیکھ رہے ہیں، لیکن چپ رہنے کا حکم ہے۔ اس نے کہا لگتا ہے وہ بھی مارے گئے۔ اب جب تینوں کی موت کی تصدیق اپنے تئیں انہوں نے کر لی تو نعرہ لگایا، کہنے لگے اولو حبل، گویا یہ تین مارے گئے ہیں تو حبل کی جے ہوگی، حبل جیتا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے، ابو بکر بھی گئے، عمر بھی گئے، تو حضرت ابو سفیان جو دوسری طرف ابھی قائد ہیں، ادھر کے سردار ہیں، کفار کے سربراہ ہیں، تو انہوں نے اپنے خیال کے مطابق اب نعرہ لگانے والی کیفیت آ گئی کہ اگر ہم نے ان تینوں کو ختم کر دیا ہے تو گویا اسلام ختم ہو گیا۔ اولو حبل، حبل جیتا۔ اب جب یہ نعرہ لگا اور سب سے زیادہ بے چینی سیدنا عمر کے چہرے پر حویدہ ہوئی، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر اٹھو، اب تم جواب دو۔ پہلے بات ہماری تھی، پہلے بات ہماری جان کی تھی، لیکن اب بات اللہ کی توحید کی ہے۔ ہمارے ہوتے ہوئے جب تک ہم ہیں تب تک یہ نہیں مانا جائے گا ہمارے سامنے کوئی کہہ دے کہ حبل جیتا، حبل کی جے ہو، یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ عمر اٹھو، اب جواب دو نعرے کا۔ اور سیدنا عمر اٹھے تھے اور انہوں نے کہا تھا اللہ اعلی و اجل، حبل اعلی نہیں، اللہ اعلی و اجل، اللہ کی، اللہ ہمیشہ بلندیوں پہ رہے گا، وہی سب سے اعلی اور برتر ذات ہے۔ اور ساتھ جب آپ آمنے سامنے ہو گئے تو اس نے کہا یہ پچھلے سال کا بدلہ ہے، ہم نے بدلہ چکا دیا، ہمارا تمہارا حساب برابر ہوا، جتنے تم نے ہمارے مارے تھے ہم نے بھی تمہارے مار لیے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے نہیں، ہم تم کبھی برابر نہیں ہو سکتے،
اس لیے کہ قتلاکم فی النار، تمہارے مرنے والے سارے جہنم میں گئے، وہ قتلانا فی الجنہ، اور ہمارے مرنے والے سارے جنت میں گئے۔ عمل اس قدر اہم، آپ کا دن کا آغاز ہوا اور آپ کو پکارا جاتا ہے کس طرف؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ آپ کے دن کا آغاز ہی عمل کی دعوت سے ہوتا ہے، لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں نعرہ لگانے کو سب زندہ۔ آپ کو عمل کی دعوت دی جاتی ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، کامیابی ادھر ہے۔ اور پھر ساتھ صبح صبح ایک تیسرا اعلان بھی اضافی کیا جاتا ہے کہ کوئی کل کو یہ نہ کہہ دے کہ میرے کان میں یہ آواز نہیں پہنچی تھی، مجھے تو کہا ہی نہیں گیا، میں تو سوچتا رہا کہ وہ بھی جسم کا حق اور حصہ ہے، میں اس کے لیے اس کی تابع داری میں لگا رہا، سویا ہی رہا۔ صاف بتایا گیا الصلاۃ، بولیں ذرا، اور ذرا رات کو پڑھ کے سونا۔ ذرا ایک تعویذ میری طرف سے بھی لے جاؤ، رات کو جب سونے لگو تو اپنے دماغ میں ادھر جو اتنے کمپیوٹر بڑا فکس ہے جس میں اگلے دن کے کام ان کی ترتیب فکس کر کے لگا کے سوتے ہو کہ صبح اٹھا تو یہ یاد کروانا، یہ یاد کروانا، یہ یاد کروانا، یہ یاد کروانا۔ صبح اٹھتے ہو دماغ اسی ترتیب سے تمہیں یاد کروانا شروع کر دیتا ہے کہ تم نے یہ کہا تھا، یہ سوچا تھا، یہاں جانا ہے، یہ کرنا ہے۔ آج جب رات کو سو گے نا تو اس طالب علم کا تعویذ ذرا پہن لینا، اور اپنے دماغ کو ایک کمانڈ یہ بھی دینا کہ میں نے صبح فجر کہاں پہ کب پڑھنی ہے؟ جب وہ کہے الصلاۃ خیر من النوم۔ عمل کی دعوت ہے، دن کا آغاز دعوت عمل سے ہوتا ہے، اور جو اس آواز پہ لبیک کہتے ہوئے چل پڑتے ہیں۔ راستے میں اندھیرا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں جتنا یہاں اندھیرے میں چل رہا ہے، کل قیامت کے دن اسی اندھیرے میں چلنے کی وجہ سے ہم اس کے چاروں طرف چکا چوند نور اور روشنی کھڑی کر دیں گے۔ یہاں رات کی تاریکی میں کہیں گٹر کے پانی سے گزر رہا ہے، کہیں ٹھوکر کھا رہا ہے، کہیں موبائل آن کر کے راستہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم اٹھائیں گے، اس عمل کی وجہ سے، رات کی تاریکی میں چلنے کی وجہ سے ہم اس کو اٹھائیں گے تو حالت یہ نہیں ہوگی کہ اسے ڈھونڈنا پڑے گا راستہ کون سا ہے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اس کے چاروں طرف ہم روشنی کو کھڑا کر دیں گے، نور میں کھڑا کریں گے۔ عمل کی دعوت، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، مختلف اوقات، کہیں کاروبار کے شروع کرنے کا، کہیں کاروبار کی پیک کا، کہیں گھر جانے کی تیاری کا، کہیں سونے سے پہلے کا، آپ کو مسلسل عمل کی دعوت۔ نعرہ کافی، اچھا اگر نعرہ کافی ہوتا تو جیسے یہاں اس نعرے کو تم نے کافی سمجھا کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان، صبح اٹھتا اذان سنتا اور کہتا نماز پر جان بھی قربان ہے، اور پھر سو جاتا، جیسے سو جاتا ہے۔ مان لینا چاہیے نا اس کو بھی نمازی، جیسے اس نعرے کی وجہ سے اس کو محب رسول مانا جاتا ہے، عمل ایک بھی نہیں کرتا اس کے مطابق۔ عمل نبی پاک کی محبت میں یہ 4 بال رکھنے کو تیار نہیں ہے، نبی پاک کی محبت میں آپ جیسا بننے کو تیار نہیں، آپ جیسی شکل بنانے کو تیار نہیں، لیکن آپ مان لیتے ہیں نا بھائی نعرہ لگا رہا ہے، لبیک یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، لہذا محب رسول ہے، تو پھر یہاں بھی مانو، اذان سنے کہے نماز پر جان بھی قربان ہے اور پھر سو جائے، مان لو گے اس کو نمازی؟ نہیں مانو گے۔ ایسے ہی اگر یہاں نہیں مانو گے تو ادھر بھی تب ماننا جب واقعی جان قربان کر دے، جب واقعی جہاں جہاں بیٹھا ہو رسول اللہ کی حرمت پر اور آپ کے الفاظ پر، آپ کے اقوال پر، آپ کے حکم پر، جیسے ہی اللہ کے نبی کا حکم آیا، اللہ کے نبی کا حکم آیا کہ آج کے بعد مرچیں جو ہیں وہ ملاوٹ والی نہیں بیچنا، کیونکہ ملاوٹ والی چیز بیچنے والا ہمارا نہیں ہے، آج کے بعد دودھ ملاوٹ والا نہ بیچنا، آج کے بعد جھوٹ نہ بولنا، آج کے بعد سودا بیچتے ہوئے قسمیں نہ کھانا۔ تو دیکھنا اگر یہ کرنے لگ گیا تو پھر واقعی اپنے دعوے میں سچا ہے۔
وگرنہ صرف دعویٰ ہے۔ آئیے اگر ایک حدیث سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اپنے عمل سے ہی اس درجے پر جائے گا جو اللہ کی محبوبیت کا درجہ ہے۔ اگر وہ خالی دعویٰ کرنے والا، اگر دعویٰ کرنے والا رسول اللہ کے خاندان سے ہو تو سب سے اعلیٰ اور اچھا خاندان تو اللہ کے نبی کا ہے نا، اور سب سے بلند نسبت بھی اللہ کے رسول کی ہے، تو کیا اس کے دعوے کو، اس دعویٰ کرنے والے کے عمل پاس نہ ہو؟ تو پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا من بطع به عمله لم یسرع نسبه۔ ایک آدمی آپ کے خاندان سے ہو، آپ کے خاندان سے براہ راست، یہاں تو بہت سے ایسے ہی بن گئے نا، پچھلا خاندان جو ہے وہ کوئی اور نام لیتا تھا، اب انہوں نے اپنے نام کے ساتھ سید لکھ دیا ہے، سو مانیں گے سید ہے بھائی، نسبت جوڑ دی، سچی یا جھوٹی یہ تو اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا۔ ویسے میں بتا دوں، اپنی قوم برادری کو لوگوں کی آر کی وجہ سے چینج کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ نے تمہارے تعارف کے ساتھ تمہیں پیدا کیا ہے، تم تعارف بدل دو، اللہ کو یہ بات پسند، یاد رکھنا۔ یہاں بہت سے لوگ ہیں جو ذاتیں برادریاں بدل لیتے ہیں، میں خود اپنے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو پہلے کچھ اور تھے اور ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ کہیں سے کہیں اور ہو گئے ہیں۔ یہ ناپسند بات ہے۔ آپ اپنی نسل تبدیل نہ کریں، نہ آپ کو ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی نسل، کسی برادری کا نام لے کر آپ کو شرمندہ کیا جا سکتا ہے، ضرورت ہی نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو اس کا عمل آگے نہ بڑھائے، اس کو اس کا نسب کبھی آگے بڑھا سکتا۔ اور اس بات کی وجہ سے آپ شروع والی جو دعوت تھی آپ کی اسلام کی طرف دعوت، تو ایک روز آپ صبح صبح پہاڑ پہ چڑھ گئے اور آپ نے لوگوں کو بلایا اور نام لے کر بلایا، اے آل فہر، اے بنو امیہ، اے بنو ہاشم، اور ساتھ آپ کیا کہتے؟ عمل کر لو، عمل، ما اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ سے اس نسبت کی وجہ سے بچا نہیں سکوں گا۔ حتیٰ کہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام لیا، یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ محمد کی بیٹی، اے عملی، تم بھی عمل کر لو، ما اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اپنی بیٹی ہونے کی بنا پر اللہ کے سامنے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اگر تم نے عمل نہ کیا ہو۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ یہ دین پریکٹیکل کا دین ہے، یہ دعووں کا دین، دعوے پر عمل کر کے دعویٰ ثابت کرنے کا دین ہے۔ اور عمل کی اہمیت یہ ہے، ایک مثال یاد رکھنا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو خیر بہت ہی کچھ کرتے ہیں، ہم بچے چھوٹے ہوں تو اٹھانے کے قائل نہیں، تھوڑے بڑے ہو جائیں تو ساتھ لے جانے کے قائل نہیں، رات کو بے شک وہ پب جی کھیلتا کھیلتا سو گیا ہو، صبح کہتے ہیں اب سویا ہے تو سوئے ہی رہنے دو، حالانکہ کرنا کیا تھا؟ اٹھانا تھا، مسجد کا عادی بنانا تھا۔ اگر 10 سال سے چھوٹا ہے ترغیب دینا ہے، 10 سال سے اوپر ہو گیا اب بھی بات نہیں سن رہا صحیح طرح سے، تو تھوڑا بہت اس کی طبیعت صاف کرنے کا بھی مل گیا، اجازت نامہ مل گیا۔ بیوی کو نہیں جگانا، بیوی کو، ہاں آپ سب نہیں جگاتے پتہ چل رہا ہے، بیوی کو ہیں اور اللہ کے بندوں جگانا ہے۔ اب دیکھیے حدیث کیا کہتی، اللہ کے نبی دعا کر رہے اس مرد کے لیے جو خود جاگے، جو خود جاگے، کب؟ ساری رات جاگے اور فجر پہ سو جائے نہیں، جو خود جاگے فجر کے لیے، تہجد کے لیے، نوافل کے لیے، خود جاگے اور اپنی بیوی کو جگائے، اور اگر نہ جاگے تو پانی کا چھینٹا مار کر جگائے۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ اس جوڑی پہ، اس مرد پہ رحم فرمائے۔ عورت جاگی،
بیوی جاگ گئی تو وہ کوسنے لگ جائے، نہیں، وہ بھی جگائے، نہ جاگے تو پانی کا چھینٹا مار کر جگا دے۔ اگر اس کی اس عمل سے وہ جاگ دے اور دونوں نماز پڑھیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس عورت پہ بھی رحم فرمانا جس نے اپنے گھر کی فکر کی ہے، اپنے شوہر کی فکر کی ہے، اس کو عمل کی طرف لے کر آئی ہے۔ لیکن وہ کہتی نہیں، دکان تو بڑی مشکل نہ آیا، اتنے سارے پیسے کما لے آیا، میرا سوٹ لایا، سویا ہی رہے۔ نہ 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 نہ، بچوں کو بھی کہتی قریب نہ جانا، نہیں، دین کیا کہتا ہے؟ جگاؤ۔ اللہ کے نبی جاگے اور آپ اٹھے، رات کا وقت ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہائے کاش کوئی ان حجرات والیوں کو جگائے، کیونکہ جس گھر میں آپ تھے وہ تو جاگ ہی رہا تھا نا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ کاش ان حجرات والیوں کو کوئی جگائے۔ اور حجرات میں کون رہتی ہیں؟ ہماری مائیں جو جاگنے والی تھیں، جو جاگنے والی، اللہ کے سامنے کھڑی ہونے والی، عبادت کرنے والی، اور آپ خواہش کریں کاش کوئی ان کو جگائے۔ ہم کہتے ہیں نہ بچوں کو جگاؤ، نہ شوہر کو جگاؤ، نہ بیوی کو جگاؤ، سارا خاندان اے سی لگا کر سو جاؤ۔ عمل بس کریے، نہیں تو میرے نوٹس بڑے لمبے ہیں ابھی۔ چلیں عمل کی اہمیت اور پھر ایک دو بات کر کے، ایک دو چیزیں لازمی سی کہہ کے جلدی کوشش کرتا ہوں۔ وہاں لوگ عمل سے آگے بڑھتے تھے اور عمل کی ترغیب تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کی معروف حدیثیں ہیں، جلدی سنائی جائیں گی۔ آپ نے ایک دن پوچھا کون ہے تم میں سے جس نے روزہ رکھا؟ اپنے ساتھیوں میں سے۔ گویا یہ عام دنوں کی بات تھی، کوئی رمضان کے روزوں کے بارے میں تو پوچھنا نہیں پڑے گا نا۔ ہمارے ہاں تو رمضان کے روزوں میں بھی پوچھا جاتا روزہ رکھا جائے، ہے کوئی گل کرنے والی؟ عام دنوں میں آپ نے پوچھا کون ہے جس نے روزہ رکھا؟ اب جتنے ساتھی بیٹھے تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ میں سے صرف اکیلے ابو بکر رکھا کرتے تھے، نہیں، اس روز جتنے ساتھی بیٹھے تھے ان میں سے سیدنا ابو بکر نے کہا انا، میں روزے سے ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا کون ہے جس نے مسکین کو کھلایا؟ جتنے سامنے بیٹھے تھے ان کی تعداد کہیں نہیں ہے، تو سیدنا ابو بکر کھڑے ہوئے، انا، میں ہوں، میں کھلا کر آیا ہوں۔ تیسرا سوال، کون ہے تم میں سے جس نے کسی مریض کی عیادت کی؟ سیاسی مریض کی، یہ دکھانے کے لیے کہ میں آیا ہوں؟ ہم تو جنازوں پہ بھی اللہ کی قسم گھر والوں کو شکلیں دکھا کر یاد کروانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بعد میں وہ یہ نہ کہیں کہ ہم نہیں آئے تھے۔ ہمارا حال اتنا برا ہو گیا ہے، اور ٹھیک اسی لمحے ابھی جب اس کی میت اٹھائی جا رہی ہوتی ہے ہماری گفتگو تبدیل ہو جاتی ہے، ہم ہنس رہے ہوتے ہیں، کھلکھلا رہے ہوتے ہیں، دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ کس نے مریض کی عیادت کی؟ انا، میں ہوں۔ چوتھا سوال، کون ہے تم میں سے جس نے آج کسی مسلمان کا جنازہ پڑھا ہے؟ انا، عمل کی بات ہو رہی ہے نا۔ اب ابو بکر تو ویسے ہی آگے تھے سب سے، عمل کی ضرورت نہیں تھی، یہی سمجھانا ہے آپ کو۔ ابو بکر کون ہے؟ امت میں اللہ کے نبی کے بعد سب سے آگے، نہ ان کی زندگی میں ان سے کوئی آگے بڑھ سکا، نہ ان کے بعد کوئی آگے بڑھ سکا۔ سیدنا عمر جب بھی کوئی کام کرتے تو کہتے میں کبھی ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کئی دفعہ حضرت عمر کے پاس آئے کہ آپ ابو بکر کا طریقہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ گویا ابو بکر کا طریقہ اللہ کے نبی کے بعد بڑا اہم تھا، لیکن یہاں دیکھیے اتنی فضیلت کے باوجود وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہی دن میں روزہ رکھا ہوا ہے، مسکین کو کھانا کھلا کر آئے ہیں، مریض کی عیادت کر کے آئے ہیں، جنازہ پڑھ کے آئے ہیں۔ جنازہ، جب یہ چار باتیں اللہ کے نبی نے سنی تو آپ نے فرمایا
अब सुनो, जिसने किसी एक दिन में ये चार काम किए हैं चार, अल्लाह इसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोलेगा और सब दरवाजों से इसको पुकारा जाएगा कि तुम जिससे चाहो दाखिल हो जाओ। अमल की बात है, और अमल दायरे में रहना चाहिए। अमल दायरे से, अमल के लालच में भी बाद लोग आगे नहीं बढ़ सकते, और अमल ऐसा भी नहीं हो सकता जो अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुखालिफ हो। एक आदमी कहता है मैं अमल तो करता हूं, कैसा, क्या करते हो? कहता जी मैं खाता ही नहीं हूं। क्या खाते हो तुम? वो कहता है मैं लकड़ी की रोटी खाता हूं। वो कैसे खाई जाती है? कहता बस उसको काटता रहता हूं ना, वो खाई जाती है, पेट भर जाता है। अच्छा जी, ये भी होता है? इस दीन ने रहबानियत, इस दीन ने पापाइयत, इस दीन ने इस नाम नेहाद सूफीइज्म का भी कला कमा करके रख दिया। इसने अमलियत की तरफ लाया लोगों को कि ना कोई ये कह सकता है कि मेरा जनाब 12 साल का रोजा है, मैं तो खाना ही नहीं। इजाजत, इसकी इजाजत, किसी कब्र में उल्टा लेटने की इजाजत, किसी कुएं में उल्टा लटकने की इजाजत, और इसको अमल कह दे। ना 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 ना, अमल भी वही जो अल्लाह के नबी से साबित हो, आपके तरीके पर हो। और अगर कोई सहाबा में से भी आपके अमल से आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो सुन लीजिए उस हदीस को। मुख्तसरन सा वाक़या भी है और आपको याद दहानी करवाना मकसूद है कि 3 लोग, अम्मा जी कहती हैं, मेरे पास आए। तीनों ने आके सवाल किया। एक ने पूछा अल्लाह के नबी रात कैसे गुजारते हैं? मैंने कहा कि आप सोते भी हैं और इबादत के लिए जागते भी हैं। उसने कहा, पहले ने जिसने सवाल किया था उसने कहा वो तो अल्लाह के नबी हैं, वो सोए भी तो इबादत है, मैं आज के बाद नहीं सोऊंगा, सारी रात इबादत करूंगा। दूसरे ने सवाल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा कैसे रखते हैं? मैंने फरमाया कि रोजा आप रखते भी हैं और नहीं भी रखते, कभी रोजा रखते हैं कभी छोड़ देते हैं। कहने लगा वो तो नबी है, वो तो छोड़ भी दे तो इबादत है, वो तो खा भी ले तो इबादत है, मैं तो नबी नहीं हूं, मैं उनको कैसे पहुंच सकता? लिहाजा मैं आज के बाद रोजा छोड़ूंगा ही नहीं, मुसलसल रोजा रखा करूंगा। तीसरे ने पूछा वो अपनी बीवियों के साथ क्या मामलात करते हैं? अम्मा जी फरमाया वो हमारे हुकूक का भी ख्याल रखते हैं, हमारे साथ वक्त भी गुजारते हैं, हमें अपनी बातों में मशगूल भी करते हैं, हमारे साथ वक्त सर्फ भी करते हैं, सैर के लिए भी ले जाते हैं। सारी कहानी सुनाई। उसने कहा वो तो नबी है, वो अपनी बीवियों के पास आराम भी करते रहे तो उनकी इबादत है, मैं तो आम आदमी हूं, मुझे तो अमल करना चाहिए। अमल हद से बड़ा हुआ काबिल कबूल नहीं है, मुझे तो अमल करना। लिहाजा उसने दावा किया मैं शादी नहीं करूंगा ताकि ना बीवी हो, ना वो मसरूफ करे, ना मेरे और अल्लाह के दरमियान कोई आए। और बीवियां छोड़कर 6-6 महीने की तबलीग करने वालों, नेकी है ये? हरगिज नहीं। अल्लाह की कसम से आबी ने, ये छोटे बच्चे बैठे हैं लेकिन कोई बात नहीं, इनकी जिंदगी भी आने वाली, इनको पता होना चाहिए। सहाबी सवाल करता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदमी अपनी बीवी से ताल्लुक कायम करे तो क्या इस पर सवाब मिलेगा? आपने फरमाया क्या बीवी के अलावा करे तो गुनाह मिलेगा? हाँ गुनाह मिलेगा। जब कहा वहां गुनाह मिलेगा तो इधर सवाब मिलेगा। ये क्या किया? 6-6 महीने बीवियां, साल तबलीग, तुम पर तुम्हारी बीवियों का, व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्का, उनका भी हक है। इस दीन ने इस रास्ते को बंद कर दिया। पैमाना वो दिया जिसके बारे कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। प्यारे नबी आए घर में, अम्मा जी ने कहा खिलाफे मामूल वाक़या हुआ है, 3 नौजवान आए, नाम भी बताए, लेकिन आपने हजरत बिलाल से कहा लोगों को जमा करो। लोगों को जमा किया, सारा मदीना जमा हो गया। मामला 3 का था, मामला 3 का था, लेकिन जमा सारों को कर लिया कि कल को कोई और उठ के ये रास्ता ना खोल दे। सबको कहा और कहा ऐसे ऐसे कुछ लोग मेरे घर आए, ऐसा ऐसा सवाल किया, ऐसे ऐसे दावा किया। एक ने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, एक ने कहा रोजा ही नहीं छोड़ूंगा, एक ने कहा मैं कभी भी रात को सोऊंगा ही नहीं। काम तो चंगे सर ना भाई, है तो नेकी ना? नहीं नहीं नहीं, वो नेकी नहीं जो मुस्तफ़ा के रास्ते से हट जाए, वो अमल ही नहीं जो अल्लाह के नबी के रास्ते से हट जाए। आपने फरमाया सुन लो,
میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ متقی ہوں، میں سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں، میں بیویوں کے ساتھ بھی وقت گزارتا ہوں اور ان کے علاوہ بھی رہتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، میرے راستے کو اپناؤ، مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش۔ اور آخر میں وہ جو پہلی حدیث میں نے اپنے خطبہ میں پڑھی، بادرو، اللہ کے نبی ترغیب دیتے ہیں، بادرو بالاعمال فتنا، عمل کر لو اس سے پہلے کہ فتنے تمہیں آ لیں، عمل کرو، جلدی کر لو، فوراً کر لو، موقع ملے تو موقع جانے نہ پائے، اس لیے کہ فتنے آ جائیں گے، اور فتنے ایسے ہوں گے کہ قطع اللیل المظلم، جیسے رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، ایسے فتنے آئیں گے۔ اور اس طرح کے فتنے ہوں گے، ایک آدمی یصبح الرجل مومنا، آدمی صبح کو مومن ہوگا، ویمسی کافرا، اور شام تک وہ کافر ہو چکا ہوگا، اور یمسی مومنا، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح تک وہ یصبح کافرا، صبح تک وہ کافر ہوگا۔ ساتھ آپ نے وہ وجہ بھی بیان کر دی جس وجہ سے لوگوں کا یہ حال ہوگا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، آپ نے فرمایا اس لیے کہ لوگ اپنی دنیا کے لیے اپنا دین بیچ ڈالیں گے، اپنی دنیا کے لیے اپنا دین بیچ ڈالیں گے۔ اور آخری حدیث عمل کرنے کے حوالے سے، عملیت پسندی کے اعتبار سے، عمل کی دعوت دینے کے حوالے سے، عمل کرنے کے حوالے سے فرمائے اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، یعنی 5 باتیں آنے سے پہلے 5 حالتوں میں فائدہ اٹھا لو۔ کون سی 5 حالتیں؟ فرمایا شب، ادھر میری طرف دیکھیے، اب جب خلاصہ ہے تو بیٹھ جائیے، بس 2 منٹ ہے۔ 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جان لو۔ پہلی شبابہ کا قبل حرمک، بوڑھے ہونے سے پہلے جوانی کو قیمتی بنا لو۔ کیسے قیمتی بناؤ گے؟ سو کر، عمل سے، کہ جو کام تم بوڑھے ہو کر نہیں کر سکتے آج تم کر سکتے ہو۔ بوڑھے ہو کر تم کہو گے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میں 10 نوافل نہیں پڑھ سکتا، رات کی تہجد نہیں پڑھ سکتا، میں سجدے نہیں کر سکتا، میں قرآن زیادہ دیر نہیں پڑھ سکتا، نظر تھک جاتی ہے، دماغ تھک جاتا ہے، میں تھک جاتا ہوں۔ تو تھکنے سے پہلے والا زمانہ تمہاری جوانی کا ہے، اس کو عمل کے ساتھ اتنا مزین کرو کہ تم اپنے جی کو راضی کر لو کہ میں نے اپنی جوانی کو اللہ کی اتنی خوشنودی میں گزارا ہے کہ اگر میں بڑھاپے میں صرف فرض بھی پڑھ لوں تو میرا کام چل جائے گا۔ شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک، بہت سے بیمار پھر بیمار پڑے ہوئے بستروں پہ کہتے ہیں کاش ہم نوافل ادا کرتے، کاش ہم طواف کر لیتے، کاش ہم یہ کام کر لیتے، کاش ہم فلاں نیکی کر لیتے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جو صحت کا زمانہ ہے، بیماری کے ان آہوں سے پہلے اس صحت کے زمانے کو قیمتی بنا کر اس سے فائدہ اٹھا لو۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، بعض لوگوں سے مال چھن جاتا ہے، پھر وہ آہیں برتے ہیں کاش میں اللہ کی راہ پہ لگاتا، میں مسجد بناتا، مدرسہ بناتا، میں نیکی کے کام کرتا، میں خدمت کے کام میں لگ جاتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ شکوے کرنے سے پہلے جب اللہ نے مال دیا ہے اس کو کھلے دل سے اللہ کی راہ پہ خرچ کر کے دیکھو، اس کو قیمتی بناؤ۔ تم کل کو، ایک تو وعدہ ہے اللہ کا کہ کبھی اللہ کے راہ پہ خرچ کرنے والا کبھی محتاج ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اگر کبھی کوئی امتحان آ بھی جائے تو یہ پچھتائے گا نہیں، اس کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ میں نے فلموں پہ پیسہ اڑا دیا، میں نے فضول گھٹیا کاموں پہ پیسہ لگا دیا، کاش میں اچھوں پہ لگاتا۔ یہ تو اطمینان ہوگا کہ میں نے مسجد پہ لگایا ہے، میں نے نیکی پہ لگایا ہے، میرا پیسہ ضائع ہوا۔ چوتھی چیز وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، جب لوگ مصروف ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں یار تھوڑا سا وقت ملتا تو ہم یہ کر لیتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب وقت ہے تو اس وقت کو فضول کاموں میں لگانے سے بہتر ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو ماں باپ کے پاس ہی بیٹھے رہو، ان کی سہولت کا سبب اور سامان ہی بن جاؤ، اس سے بھی انشاءاللہ تمہاری یہ فراغت جو ہے وہ قیمتی بن جائے گی۔ اور آخری بات، موت آئے گی، دروازے پہ دستک دے گی تو یہ کہے گا کاش تھوڑی سی مہلت مل جائے، میں صدقہ کروں، نیکی کروں، نیکی کے کام کروں۔ اللہ کے نبی فرماتے وحیاتک قبل موتک،
عمل پسند ہو جا، اپنی زندگی کو اس طرح سے گزار کہ کوئی پچھتاوا نہ رہے، موت کا فرشتہ تیرے دروازے پہ دستک دے تو خوشی خوشی سے تو چل پڑے کہ تو نے اپنی زندگی کو بھرپور گزارا ہے۔ آج تجھے یہ غم نہیں کہ کاش تھوڑی سی مہلت مل جائے تو اب نیکی کروں، اتنی نیکی کر، اتنی نیکی کر، اتنے اچھے کام کر، اتنا بہترین وقت گزار کہ جاتے ہوئے تجھے یہ غم نہ رہے کہ کاش وقت ملتا تو یہ کرتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چلو مٹھ تو رکھنا پہلا، مٹھ کے بعد ہی کٹوائیں گے نا، پہلے مٹھ والی تو رکھیں۔ وہ ایک صحابی کا عمل ملتا ہے، لہذا جو صحابہ کا عمل ہے اس پر کوئی بات نہیں ہو سکتی، تو پہلے وہ دستہ وہ قبضہ تو رکھے نا، یہاں تک تو آئے نا۔ اب ادھر سے ہی پوچھنا شروع کر دیں یا منڈوا کے ہی پوچھنا شروع کر دیں کہ جی مٹھ والی کٹوائی جا سکتی، بھائی مٹھ رکھو پہلا، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے عمل ہو، لیکن ان کے لیے ہے جن کی مٹھ ہو۔ اس بات پر کٹوانے کا کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے بعد سمجھے کہ اچھا میں رگڑی دوں تو ٹھیک ہے۔ صحیح ہو گیا جی؟ اور سوال جی؟ لگتا ہے اتنا اچھا سمجھنے کوئی سوال نہیں۔